اسلام زبردستی نہیں کرتا، اکرا نہیں کرتا ہے، اور کسی بھی زمانے میں نہیں کیا۔ یہ پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ اسلام زبردستی اسلام قبول کروایا گیا۔ بھائی یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ دل کے اندر کی چیز کا نام ہے، دل سے ماننے کا نام ہے۔ اندر کی دنیا بدلتی ہے تو پھر انسان مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ زبان سے کسی کو منوا لیا تلوار کے زور سے، تو وہ تو جب تک تلوار لٹک رہی ہے تب تک مانے گا، اس کے بعد سے تو وہ آزاد ہے، اس کے بعد تھوڑی تسلیم کرے گا۔ تو اسلام نے عقیدے کو صاف صاف طور پر بیان فرمایا ہے، تعلیمات کو واضح کر کے رکھا ہے، اور پھر کہا اس کو قبول کر لو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، دین کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک رومی غلام تھا، وسیق نام تھا اس کا، بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھا، بہت ہوشیار، حساب کتاب کا ماہر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا وہ، اور اخیر عمر تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر جیسا سخت انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے ایک مرتبہ بلا کر کہا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہو، تجھ پر زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مسلمان ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہو، تجھے بہت اونچے عہدے پر فائز کر دوں، بڑے عہدہ دے دوں۔ لیکن اس بندے نے اسلام قبول نہیں کیا، اور نہ حضرت عمر نے کوئی زبردستی کی۔ حضرت عمر ہی کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، عیسائی تھی۔ حضرت عمر نے اس تک پیغام پہنچایا کہ اس بڑھیا سے کہہ دو اسلام قبول کر لے، اچھا رہے گا۔ اس بڑھیا نے کہا میں زندگی بھر عیسائیت پر رہی ہوں، اب کچھ دن رہے ہیں، میرا جی گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں عیسائیت کو چھوڑ دوں، عیسائی مذہب کو چھوڑ دوں، میں اسی پر مرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اسی طرح آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں کہ زبردستی تلوار کے زور پر جبر و اکراہ پر اسلام قبول کروایا کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ آل عثمان یعنی یہ جو موجودہ ترکی ہے نا، اس پر عثمانیوں نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 سے کر رہے ہیں، جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، قرآن کی آیتوں کی سردار آیت ہے، سب سے عظمت والی آیت ہے، اور اس کے سلسلے میں پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے اس میں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس دعوے پر اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی ہیں، اس کے دعوے کے ثبوت پیش کیے، اس میں سے کچھ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک دلیل یہ دی، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، معبود بس میں ہی ہوں، میری عبادت کی جائے، مجھے پکارا جائے، مجھے مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے، میرے علاوہ کوئی اور اس لائق نہیں ہے۔ چونکہ لوگ مختلف مخلوقات کو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مشکلات حل کر سکتے ہیں، ہماری دعا سنتے ہیں، ہمیں پریشانیوں سے نجات دے سکتے ہیں، ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، ہماری روزی کے دروازے کھول سکتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو وہ تو عاجز ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے دربار میں اپنے لب، اپنے ہونٹ بھی کھول نہیں سکتے۔ یہودی اور عیسائی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے بیٹے ہونے کا مطلب ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا اور ایک ہے بیٹا بنانا۔ بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان شادی کرتا ہے، پھر میاں بیوی والے تعلقات قائم ہوتے ہیں، پھر وہ سارے پروسیس ہیں، سارے مرحلے ہیں، پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے۔ تو اپنے پیغمبروں کے سلسلے میں اس طرح بیٹا ہونے کا ان کا تصور، ان کی سوچ نہیں تھی، بلکہ بیٹا اللہ نے بنا لیا ہے۔ بیٹا بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا چہیتا بنا لیا ہے کہ فلاں میرے بیٹے جیسا ہے۔ ان کا یہ تصور تھا، ان کی یہ سوچ تھی
اس لیے وہ کہتے تھے یہودی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ مسیح، یسوع مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، جو چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں۔ جس طرح بیٹا ہوتا ہے، باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، اور بیٹا اصرار کرتا ہے، کوئی بات کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، کوئی مطالبہ کرتا ہے تو باپ اس کو رد نہیں کرتا اور اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، بعض چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ ان کی پوری کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں زبردستی کی سفارش، شفاعت۔ تو اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر لب کھول سکے، ہونٹ کھول سکے اور سفارش کر سکے کسی کی۔ اس طرح کی سوچ کہ ہم فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لیں اور فلاں سے جڑ جائیں اور فلاں سے تعلق قائم کر لیں، وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، بس ان کے نظر و نیاز دے دیں، ان کے نام پر کچھ خرچ کر دیں اور ان کے نام کا کچھ کر دیں، پھر اس کے بعد جو چاہیں کریں، کوئی ڈر نہیں، یہ اللہ سے ہمیں بچا لیں گے کل قیامت کے دن، چاہے ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں۔ یہ جو سوچ ہے سفارش کی، شفاعت کی، قرآن نے اس کی تردید کی ہے، اس کو نہیں مانا کہ یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا، اللہ کی پکڑ سے کوئی زبردستی بچا نہیں سکتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو سوچ تھی، اسی طرح کی سوچ جاہل مسلمانوں کی بھی ہے، ان کا بھی تصور، ان کی بھی سوچ یہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کسی بزرگ، کسی ولی سے جوڑ دیا اور ان کے سلسلے میں یہ سوچ ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، یہاں تک کہ اگر اللہ نے مار دیا ہے تو یہ زندہ کر دیتے ہیں۔ کشتی ڈوب گئی، 12 سال کے بعد نکال دی اللہ والے نے، بھئی اللہ نے موت دی، اس کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس طرح کے تصورات ہیں، سوچیں۔ قرآن ایسے تصورات کی، ایسی سوچ کی اور ایسے عقیدے کی تردید کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے کے دم نہیں مار سکتا ہے۔ سفارش برحق ہے، شفاعت برحق ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ جب اجازت دے گا تبھی جا کے کوئی سفارش کرے گا، زبردستی کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ پر۔ اور سفارش بھی ہوگی اس شخص کے حق میں جو سچے پکے ایمان والا، توحید والا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، لیکن گناہ ہو گئے، اعمال میں کوتاہی ہو گئی ہے اور اللہ کے دربار میں پہنچا ہے، پکڑ لیا اللہ نے، مواخذہ کر لیا گناہوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ انہیں اجازت دے گا ان کی عزت افزائی کے لیے کہ تم اس بندے کے سلسلے میں سفارش کرو، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت میں قبول کروں گا۔ اللہ کی اجازت ہوگی، اور جس کے سلسلے میں اجازت ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ 2 چیزیں آپ کو دی جا رہی، 2 آپشن ہیں، 2 اختیار ہیں، یا تو یہ قبول کر لو کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یا یہ قبول کر لو کہ آپ کو سفارش کا حق دے دیا جائے، کل قیامت کے دن آپ امت کے گنہگاروں کے سلسلے میں سفارش کرنا، آپ کو جو منظور ہو ایک پر ٹک لگا دو، یس کر دو، اللہ کے یہاں سے منظور ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا پسند کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سفارش کو، شفاعت کو پسند کیا ہے، کل قیامت کے دن میں اپنے گنہگار امتیوں کی سفارش کروں گا، لیکن انہی کی کروں گا لمن لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اب شرک کیا ہے؟ شرک کی مذمت و برائی میں تو یہ پوری آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کو جو سب سے بلند رتبہ قرآن کی آیتوں میں سردار کا ملا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اس میں توحید کی تعلیم ہے اور شرک کو کنڈم کیا گیا ہے، شرک کی مذمت و برائی بیان کی گئی۔ تو مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں کرے گا، باقی تو انبیاء بھی سفارش کریں گے اور شہداء بھی سفارش کریں گے، اولیاء اللہ بھی سفارش کریں گے، حافظ بھی سفارش کرے گا، علماء بھی سفارش کریں گے، یہاں تک کہ چھوٹے جو معصوم بچے اس دنیا سے چلے گئے بچپن میں، معصومیت میں، وہ بھی اپنے والدین کے حق میں اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ تو سفارش تو ہوگی، لیکن اللہ جو کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے دربار میں سفارش کر سکتا ہے؟
کسی کی سفارش نہیں چلے گی. وہ وہی سوچ کہ یہ جو اللہ کے لاڈلے یہ زبردستی سفارش کروا لیں گے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا لیں گے، اس کی مذمت کی گئی ہے. تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ نے اپنے معبود ہونے کی یہ دلیل دی کہ جو کچھ انسانوں کے آگے ہے پیچھے ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ کا علم، اللہ کی جانکاری یہ وسیع ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہو رہا ہے، جو کوئی بھی کر رہا ہے، سب اللہ کے علم میں. اس کے یہاں غیب و شہود، اندھیرا اور روشنی سب برابر ہے. جس طرح دن کے اجالے میں جو کوئی کر رہا ہے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں چھپ چھپ کر کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ کالی گھٹاٹوپ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چلتی ہے تو اس کے چلنے کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کے چلنے کی جو سرسراہٹ ہے اس کو بھی وہ سن رہا ہے. وہ ایسے علم والا ہے. یعلم ما بین، ایسے علم والا کوئی نہیں. عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر. کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خشکی میں اور تری یعنی سمندروں میں، ریت کا کوئی ذرہ ہے اور کائنات میں درختوں کا کوئی پتا ہے اور زمین کے اندر دفن ہونے والا کوئی دانہ ہے، سمندر کا کوئی قطرہ ہے، آسمان سے برسنے والے پانی کا اور بارش کا کوئی بوند ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی جانکاری میں. ایسا علم کوئی نہیں رکھتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی اور مخلوق. یہ ہے توحید کا علم، توحید کے بارے میں پوری تفصیل کہ اللہ ایسا علم سب رکھتا ہے اور ایسے علم و جانکاری میں اللہ اکیلا ہے، کوئی نہیں جانتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ جیسا علم رکھتا ہے ویسا علم کوئی نہیں رکھتا. اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس طرح اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی بھی دیکھتا ہے، جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے، دوسرے مخلوقات میں سے یہ بھی موجود ہیں، جس طرح اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں، تو یہی شرک ہے. کائنات کی کسی بھی چیز کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتے ہیں الا بما شاء، مگر اللہ اپنے علم میں سے جس کو چاہے جتنا چاہے بتا دے، وہ الگ بات ہے. غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے، اسی لیے اللہ کو عالم الغیب کہا جاتا ہے. اگر کسی اور کو عالم الغیب کہیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. جو جانکاری ہے اللہ دیتے ہیں، بعض مرتبہ پیغمبروں کو دی، رسولوں کو دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کا علم، بعض چیزیں کھول دی. اس کو علم غیب نہیں کہتے ہیں، اس کو اطلاع غیب کہتے ہیں، یعنی غیب کی باتوں کی خبر دے دینا، اطلاع دے دینا. تو اس کے لیے ان کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ساری چیزوں کا علم دیا، اللہ نے بتایا. پیشین گوئیاں جو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، قیامت کے قریب کس طرح حالات ہوں گے، قیامت کی نشانیاں ہیں، دجال کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور مسیح موعود اور حضرت امام مہدی کے بارے میں. قیامت کے قریب جو حالات پیش آئیں گے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں. کب بتائے؟ اللہ نے ان پر جب کھولا ہے، اللہ نے ان کی جانکاری دی ہے، اللہ نے ان کا علم دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے امت کو بتایا ہے. لیکن جتنا اللہ نے بتایا اتنا جانتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ علم ما کان و ما یکون، جو کچھ پیچھے ہوا، جو کچھ آئندہ ہوگا، وہ سب کچھ نبی پیغمبر بھی جانتے، تو یہ تو اللہ کے علم کی برابری ہو گئی. اسی کو شرک کہتے ہیں. شرک کہتے ہیں پارٹنرشپ کو. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں
برابر قرار دے دینا۔ تو ایسا علم نہ کوئی رسول جانتا ہے، نہ کوئی پیغمبر جانتا ہے۔ بما شاء، اللہ آئندہ کے حالات کے بارے میں بتا دیں کسی رسول پیغمبر کو تو وہ الگ بات ہے، تو وہ تو اللہ کی اطلاع ہوتی ہے، اللہ خبر دیتا ہے تب جا کے جانتے ہیں۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کے بارے میں کہ پیغمبر اور رسول کتنا علم جانتے ہیں، وحی کے ذریعے سے جتنا ان کو بتا دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کے انداز میں باتیں کہی۔ ایسے تو قرآن کریم میں پیغمبروں کے واقعات، پیغمبروں کے قصے بیان کر کے یہی بتایا گیا ہے کہ غیب کی خبریں ان کو پتہ نہیں تھی، ان کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن حضرت یعقوب کا واقعہ جو ہے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ جب بتاتا ہے تبھی ان کو پتہ چلتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یکے پرسید ازا گم کردہ فرزند، اے پیر گوہر پیر خرد مند، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کسی نے پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، جن کا بیٹا گم ہو گیا تھا، یوسف گم ہو گیا تھا، ان سے پوچھا کہ اے روشن ضمیر، اے روشن دل والے بوڑھے میاں یعقوب، زمسرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی۔ مصر سے تمہارے بیٹے یوسف کا کرتا چلا ہے، وہاں سے روانہ ہوا ہے، تو تم کہہ رہے ہو مجھے میرے بیٹے یوسف کی کرتے کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ اتنا فاصلہ ہے مصر کے درمیان اور کنعان کے درمیان، اتنا فاصلہ ہے، وہاں سے کرتا چلا، کہہ رہے ہو میرے بیٹے یوسف وہ زندہ ہیں ابھی، اور ان کے کرتے کی مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ چرا در چاہے کنانش ندیدی، جب بیٹے کو بھائیوں نے وہ کنویں میں ڈال دیا تھا، تمہارے گاؤں کے پاس تھا، تب کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ احوال ما زبر کے جہانست، دم پیدا و دیگر دم نہانست، کہ بھائی ہم پیغمبروں کی جو حالت ہے نا وہ بجلی کی طرح ہے۔ بجلی جب چمکتی ہے تو ایک لمحے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک تنکا دکھ رہا ہے، اور جیسے ہی بجلی ختم تو پھر کچھ چیز نظر نہیں آتی۔ جب وحی کی بجلی ہم پیغمبروں اور رسولوں پر چمکتی ہے تو بہت کچھ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، اور بجلی کا کنیکشن وہاں سے وحی کا کنیکشن ختم ہو گیا تو ہمارے پیر کے نیچے کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اس طرح کا علم کہ ہر چیز کو جاننا، اس کا احاطہ کرنا، یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ جسے کچھ اس میں سے دے دے، بتا دے، وہ الگ بات ہے، ورنہ اس طرح کا علم کوئی نہیں رکھتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور آسمان اور زمین کا سارا نظام اکیلا اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ نے اس کے چلانے کا نظام اور اس کا تصرف کسی اور کے حوالے نہیں کیا ہے کہ کسی کو تندرستی کا محکمہ دے دیا، کسی کو رزق کا محکمہ دے دیا، کسی کو بیٹی دینے کا محکمہ دے دیا، بانٹ دیے ہوں شعبے کہ تم سنبھالو، میں اکیلا نہیں سنبھال سکتا، ایسا نہیں۔ اللہ نے زمین، آسمان، کائنات کی ہر ایک چیز کو پیدا کرنے کے بعد سارا نظام، سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور اگر کوئی یہ مانتا کہ نہیں یہ چیزیں الگ الگ ہیں، الگ الگ لوگوں کے پاس ہیں، الگ الگ مخلوق کے پاس ہیں، جیسے شرک کرنے والے کہتے ہیں بھائی علم حاصل کرنا ہے تو جاؤ سرسوتی کی وندنا کرو، علم وہاں سے، گیان وہاں سے ملے گا، مال حاصل کرنا ہے تو لکشمی کی پوجا کرو، وہاں سے دولت آئے گی، اور فلاں فلاں چیز فلاں سے، یہ شرک ہے۔ یہ گویا اختیارات، کنٹرول جو ہے نا وہ بانٹ رکھے ہیں، نہیں۔ ولا یعود حفظہما، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد براہ راست ان کا کنٹرول سنبھال رکھا ہے، اور ان کی حفاظت، ان کا کنٹرول سنبھالنا اللہ کو تھکاتا نہیں کہ اللہ اکیلا ہے، تھک گیا، اب آرام کرنے لگ گیا ہے۔ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو پھر آرام کیا، ایک دن ویکینڈ منایا کہ تھوڑا سستا لیں، تھوڑا جو ہے تکان ہے وہ دور کر دیں۔ لا یعود حفظہما، اللہ کو تھکاتا نہیں ہے ان کی حفاظت کرنا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ انسانوں کی طرح نہیں ہے،
مخلوقات کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق جو ہے کام کرتی ہے، دوڑ بھاگ کرتی ہے، پھر تھک جاتی ہے، پھر اسے تھوڑی دیر آرام کے لیے چاہیے، راحت کے لیے چاہیے۔ 8 گھنٹہ مسلسل کام کرنے کے بعد آدمی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ انرجی بالکل ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ اس کو آرام چاہیے۔ تھوڑا آرام ہوتا ہے، کرتا ہے، رات کو سوتا ہے، پھر ایک دم ایسا لگتا ہے کہ چستی بھر گئی ہے، انرجی آ گئی ہے۔ یہ تکنا مخلوق کی صفت ہے، اور یہ ایک عیب ہے، ایک نقص ہے۔ اللہ عیب سے پاک ہے، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت عظمت والا ہے۔ یہ اللہ نے آیت الکرسی میں اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، توحید کا عقیدہ۔ اور توحید کا عقیدہ یہ ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو مضبوط کرتا ہے، اور جو انسان کو بے چینی سے بچاتا ہے۔ جس انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا نا، وہ آدمی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا ہے، اور جس کا توحید کا عقیدہ کمزور ہوگا پھر وہ پریشان رہے گا۔ اس کو اولاد نہیں ملے گی تو کسی دربار پہ جائے گا، کسی قبر پہ جائے گا، پھر کہاں کہاں نہیں بھٹکے گا۔ وہ وہاں سے نہیں ملا، کسی نے بتا دیا فلاں مندر میں ایک بابا جی وہ کچھ لکھ کے دیتے ہیں، منتر کرتے ہیں، تو وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ یہ در در کی ٹھوکریں جو انسان کھاتا ہے نا، یہ توحید کے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے۔ رزق کے سلسلے میں بھی یہی، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس تعویذ والے کے پاس، کبھی اس مولوی صاحب کے پاس، کبھی اس پیر صاحب کے پاس۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار کو مضبوط پکڑ لے، کہ بس اللہ، مسجد، اور میں اللہ کے دربار سے مانگتا رہوں گا، وہیں سے ملے گا جو کچھ ملے گا۔ اور مضبوط ہوتا ہے انسان اندر سے، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگ جاتا ہے انسان، جنات سے ڈرنے لگ جاتا ہے، شیطان سے ڈرنے لگ جاتا ہے، انسانوں سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اور جس کا اندر سے یہ عقیدہ ہے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نفع بھی اسی کے ہاتھ میں، نقصان بھی اسی کے قبضے میں، زندگی بھی اسی کے پاس، موت بھی اسی کے ہاں سے، تو پھر انسان معمولی چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ فرما رہے اتنا واضح، اتنا صاف، اس کو مان لو، اس کو تسلیم کر لو، خوشی سے مان لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا اکراہ فی الدین، اس کے منوانے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام زبردستی نہیں کرتا، اکراہ نہیں کرتا ہے، اور کسی بھی زمانے میں نہیں کیا۔ یہ پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ اسلام زبردستی اسلام قبول کروایا گیا۔ بھائی یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ دل کے اندر کی چیز کا نام ہے، دل سے ماننے کا نام ہے۔ اندر کی دنیا بدلتی ہے تو پھر انسان مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ زبان سے کسی کو منوا لیا تلوار کے زور سے، تو وہ تو جب تک تلوار لٹک رہی ہے تب تک مانے گا، اس کے بعد سے تو وہ آزاد ہے، اس کے بعد تھوڑی تسلیم کرے گا۔ تو اسلام نے عقیدے کو صاف صاف طور پر بیان فرمایا ہے، تعلیمات کو واضح کر کے رکھا ہے، اور پھر کہا اس کو قبول کر لو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ دین کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک رومی غلام تھا، وسیق نام تھا اس کا، بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھا، بہت ہوشیار، حساب کتاب کا ماہر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا وہ، اور آخر عمر تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر جیسا سخت انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے ایک مرتبہ بلا کر کہا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہو، تجھ پر زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مسلمان ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہو، تجھے بہت اونچے عہدے پر فائز کر دوں، بڑے عہدہ دے دوں۔ لیکن اس بندے نے اسلام قبول نہیں کیا، اور نہ حضرت عمر نے کوئی زبردستی کی۔ حضرت عمر ہی کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، عیسائی تھی۔ حضرت عمر نے اس تک پیغام پہنچایا کہ اس بڑھیا سے کہہ دو اسلام قبول کر لے، اچھا رہے گا۔ اس بڑھیا نے کہا میں زندگی بھر عیسائیت پر رہی ہوں، اب کچھ دن رہے، میرا جی گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں عیسائیت کو چھوڑ دوں، عیسائی مذہب کو چھوڑ دوں، میں اسی پر مرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اسی طرح آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں کہ زبردستی تلوار کے زور پر جبر و اکراہ پر اسلام قبول کروایا، کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ آل عثمان یعنی جو موجودہ ترکی ہے نا، اس پر عثمانیوں نے حکومت کی ہے۔ یہ جو آپ کا ایک وہ ابھی لاک ڈاؤن میں چلا تھا نا، ارطغرل، وہ عثمانی جو خلافت ہے، خلیفہ رہے، اس زمانے میں ایک خلیفہ تھا سلیم خان۔ یہودی عیسائی بھی وہاں رہتے تھے، تو بڑے سازشیں کیا کرتے تھے، بڑے فتنے برپا کرتے تھے۔ اس کو ایک مرتبہ غصہ آیا، اس نے سرکلر جاری کر دیا، حکم جاری کر دیا جتنے یہودی اور عیسائی ہیں سب کو زبردستی اسلام قبول کرواؤ، یہ فتنہ برپا کر رہے ہیں یہاں ملک میں رہ کر۔ تو اس وقت کا جو بڑا عالم تھا اس کو شیخ الاسلام لقب دیتے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ خلیفہ نے اس طرح حکم جاری کیا ہے، وہ پہنچ گئے خلیفہ کے پاس کہ سنا آپ نے ایسا حکم نامہ جاری کیا ہے؟ کہاں جاری کیا؟ کیوں؟
کہا یہ بڑے پریشان کرتے ہیں، فتنہ برپا کرتے رہتے ہیں، شورشیں برپا، بغاوتیں کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ زبردستی ان کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، حکم نامہ واپس لو۔ اس کو واپس لینا پڑا، میں منسوخ کرتا ہوں، اس کو کینسل کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے پروپیگنڈا کیا گیا، خاص طور پر اورنگزیب کے بارے میں۔ اورنگزیب کے بارے میں انگریزوں نے مشہور کیا ہندو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کہ زبردستی اس نے اسلام قبول کروایا ہے، حالانکہ زبردستی اسلام قبول کرواتا تو مغل حکمرانوں میں سب سے زیادہ اورنگزیب نے حکومت کی ہے، 50 سال تک، کوئی اور اتنی دیر تک تخت پر نہیں بیٹھا ہے۔ لیکن جہاں وہ حکومت کرتا تھا، اس کا جو پایہ تخت تک، اس کی کیپٹل سٹی کہیے، راجدھانی، اس کے آس پاس میں بھی بے شمار ہندو تھے۔ دوسری جگہ تو وہ پہنچ نہیں، لیکن وہاں تو سب کو وہ زبردستی اسلام قبول کروا سکتا تھا؟ نہیں۔ آج بھی، اس وقت بھی ہم کم تعداد میں تھے، کیونکہ الپ سنکھیک تھے۔ آج بھی اگر زبردستی ہوتا تھا، 800 سال تک ہم نے یہاں حکومت کی ہے، ہم بڑی تعداد میں ہوتے، اور غیر مسلم بہت کم تعداد میں ہوتے، لیکن اسلام نے کبھی ایسی تعلیم ہی نہیں دی ہے کسی کو کہ زبردستی اسلام قبول کرواؤ۔ اور شروع ہوا اسلام تو اسلام کی بہترین تعلیمات کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داعی بن کے، اللہ کے آخری پیغمبر بن کے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس کون سی طاقت تھی، کون سی تلوار تھی، کون سی فوج تھی، کون سی سپاہ تھی، کون سا لشکر تھا؟ ظلم ہوتے تھے ان کی طرف سے، اور آپ پر اسلام قبول کرنے والے بیچارے نہتے کمزور، کون سا ظلم تھا جو ان پر نہیں کیا گیا؟ کون سی تلوار چلی تھی مکے والوں پر؟ یہ تو پیغام تھا اسلام کا، اسلام کا عقیدہ توحید تھا، اسلام کی بہترین تعلیمات تھی جس نے دلوں کو جیتا، اور پھر بہت سے مختصر سے عرصے میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا، اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں آگے بڑھا ہے، وہ اپنی تعلیمات کی وجہ سے۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت بھلائی کیا ہے یہ واضح ہو چکی ہے۔ توحید کا عقیدہ صاف کھول کھول کے بتا دیا گیا ہے، اس کو قبول کر لو، مزے ہی مزے ہیں، دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت، شرک، بت پرستی، کفر کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اور یہ مضبوط کڑا اسلام کا ہے، جو چھوٹ تو سکتا ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتا کبھی۔ مضبوط کڑا ہے، چھوٹنے کا مطلب کوئی انسان اس کو چھوڑ کے گمراہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو پکڑ لے تو وہ کڑا ٹوٹ نہیں سکتا ہے، اسلام کا کڑا ہے، اور یہ کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ لن فصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم یہ توحید کی طرف بلا رہے ہو، اسلام کی طرف بلا رہے ہو، ایمان کی طرف بلا رہے ہو، مضبوط کڑے کی طرف بلا رہے ہو، ہمارے بھی تو یہ گرو ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بھی تو کسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ دعوت میں فرق ہوتا ہے، ایمان والے بھی ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی کسی نہ کسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، دوست ہے۔ اللہ بلا رہا ہے اور دوسرے لوگ بھی بلا رہے ہیں۔ اللہ کدھر بلا رہا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نور کی طرف بلا رہا ہے۔ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، معصیت کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، اللہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو کافر ہیں، ان کے کام بنانے والے الطاغوت ہیں، شیطان ہے، بت پرست ہیں، اور ان کے پجاری ہیں، وہ کہاں بلا رہے ہیں؟ کدھر بلا رہے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اللہ تو تاریکی سے روشنی کی طرف بلاتا ہے، اور وہ نور سے ظلمات، اندھیروں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اندھیرا ہے، کفر اندھیرا ہے، وہ اندھیروں کی طرف بلا رہے ہیں، نور سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی ہر طرح کی ظلمت سے، ہر طرح کے اندھیرے سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ایمان کے مضبوط کڑے سے جمے رہنے کی، اس کو تھامنے کی، اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔